رمضان المبارک چل رہا ہے، شیطان قید ہے، کوئی ایسا کیس جس پہ آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ کیا شیطانی حرکتیں ہو رہی ہیں؟ مدرسے کے جہاں پر بچے قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں وہاں پر مجرے والی لڑکیوں کو بلایا، مجرا کروایا، پیسے اچھالے، واہیاتی پھیلائی، فحاشی پھیلائی۔ اس دوران مجھے وہاں پر بیسمنٹ میں بند بھی کر دیا۔ جو گینگسٹرز ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایسا قاتل دیکھا جب وہ مر گیا تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی ایگری نہیں ہے، اور گاؤں والے قبرستان میں قبر کی جگہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور پھر اس کو دفنایا گیا کوڑے کے اندر۔ پھر لوگ اس کی قبر پہ جا کے جوتیاں مارتے ہیں۔ ایسے کیا حالات بنے تھے کہ قندیل بلوچ کا قتل ہو گیا؟ غیرت کے نام پر کبھی کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کیا؟ کیوں؟ مرد غلط کام نہیں کرتے؟ کیا قاتل چلاک ہوتے ہیں اتنے؟ ان کے پاس پلان ہوتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ لڑکے نے آئس پی بھی ہے دبا کے۔ میں نے جا کے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے قتل ہی تے کیتا ہے۔ میں نے کہا کتنے؟ 4 ہی تے کیتے نے، پیچھے ہو جاؤ تانوں بھی مار دیاں گا۔ جلاد جو ہوتا ہے اس پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہمیں نارمل ہوتے ہوئے، ہم دیتے ہیں پھانسی اور آ جاتے ہیں۔ جو شہر بھر کے اندر بروتھل ہاؤسز ہیں، کیا رمضان میں روک تھام اس پر ہو جاتی ہے؟ میں نے ایک ایسا بروتھل ہاؤس دیکھا ہے اسی رمضان میں سیالکوٹ میں، جس کے دروازے پر یہ لکھا ہے رمضان آفر 30% آف۔ نہ کریں۔ کیا جواب دوں بتائیں؟ میں نے کہا نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں جواب دوں یا نہ دوں، بتائیں کیا کروں؟ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ، جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں جو کرمنلز ہیں کیا وہ کرائم کرنا بند کر دیتے ہیں؟ اوکارا میں مسجد کے اندر مجرا آخر کیسے ہو گیا؟ گجراوالا میں 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی اور پھر اس کا قتل کرنے والے قاتل کا آخر انجام کیا ہوا؟ اور پھانسی دینے والے جلاد کی پھانسی دیتے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ سب جانیے تہمینہ شیخ سے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ آج کل تو اچھا خاصا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہوگا، رمضان المبارک چل رہا ہے، شیطان قید ہے، کرائمز ہوتے نہیں ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں ہم سنا کرتے تھے کہ شیطان قید ہے، لیکن شیطان قید وہاں ہوتا ہے جو شخص اپنے اوپر شیطان کو طاری نہیں کرنا چاہتا۔ شیطان ویسے ہی پھر رہا ہے، کرائم ویسے ہی ہو رہا ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ جیسے جیسے سوال کریں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹس دیتی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کوئی ایسا کیس جو آپ نے رمضان میں کور کیا ہو جس پہ آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ کیا شیطانی حرکتیں ہو رہی ہیں؟ آپ یقین کریں، چونکہ ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا، اگر میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں جتنا ہمیں ٹائم ملا تو عوام علی آپ کو دیکھنے والی حیران اور پریشان ہو جائے گی کہ معاشرے میں رمضان میں بھی ایسا ہوتا ہے، پاسبل ہے؟ کیونکہ جب تک میرا کرائم سے تعلق نہیں تھا، کرائم شوز میں نہیں کرتی تھی، مجھے بھی لگتا تھا کہ یار بس دوپٹے لے لیے ہیں، آدمیوں نے ٹوپیاں پہن لی ہیں، مسجد جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سب ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کرائم بھی ہو رہا ہے، کرمنلز جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں۔ میں نے یہی سوال ایک شخص سے کیا تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہم نے عید نہیں منانی، ہم نے بھی تو عید منانی ہے، ہم یہ کچھ کریں گے تو عید منائیں گے۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ قاتل تھا جو مجھے تھانے میں ملا، اور میں بہت حیران ہوئی۔ آپ سوال کیجئے، میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ آنسر دیتی ہوں۔ اچھا، آپ نے ریسنٹلی اوکارا کی ایک مسجد کا واقعہ بھی رپورٹ کیا، اس مسجد میں کیا چل رہا تھا؟ میں نے اوکاڑا کی مین سٹی میں ایک مسجد ہے، اور یہ لی بہت پرانی مسجد ہے۔ 1st فلور پہ، یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں چلو گراؤنڈ فلور پہ مسجد ہے، نمازی آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور جو بیسمنٹ ہے وہاں پر مدرسہ بنا ہے، اور اس مدرسے میں ایٹ اے ٹائم اس ہال میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 150 200 250 بچہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اس مدرسے کے بیسمنٹ میں جہاں پر بچے قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں وہاں پر مجرے والی لڑکیوں کو بلایا، مجرا کروایا، پیسے اچھالے، واہیاتی پھیلائی، فحاشی پھیلائی۔ یہ خبر مجھ تک آئی، میں بہت حیران ہوئی اس خبر کو پڑھ کے کہ یہ کیا حرکت ہو گئی، اور کروانے والا کوئی شرابی نہیں تھا، کروانے والا اسی مسجد کا محتمم تھا۔ میں پھر سے حیران ہوئی، تو میری یہ عادت ہے کہ میں خبر کی تصدیق ضرور کرتی ہوں۔ میں خبر کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے طور پر اس پر میں نے کام کرنا شروع کیا۔ اچھا خاصا جب میں نے اس پر کام کیا تو یہ خبر حقیقت پر مبنی مجھے نظر آئی کہ یہ سب سچ ہے۔
اچھا پہلے یقین نہیں ہوا ہوگا؟ یقین نہیں ہوا مجھے کہ ایسا کیسے ہو. چلو ٹھیک ہے باہر کے کسی بندے نے کرا دیا ہوگا غلط کام. محتمم قاری اسی مسجد کا جو بچوں کو سپارہ بھی پڑھاتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے کیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اس پر کام کروں گی. مجھے بہت افسوس ہوا علی اس بات پر کہ کسی ایک میڈیا والے نے اس پر آواز نہیں اٹھائی. کیوں نہیں اٹھائی؟ فتویٰ لگ جائے گا، باتیں ہوں گی، تنقید ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسجد کیسے چلے جائیں، پتہ نہیں کیا کیا کانسیپٹ ہیں ان کے. میرا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ کام کرو، سیدھا کرو، ٹریک رکھو، سیدھا رکھو. ذاتی مفاد اور فضولیات بہت کچھ پھر آ جاتا ہے لوگوں کا بیچ میں. بہرحال میں وہاں پر ریڈ کے لیے چلے گئی اپنی ٹیم کے ساتھ. پوری ٹیم میرے ساتھ تھی اور میں نے کہا پروگرام بھی کریں گے، ریڈ بھی کریں گے. پولیس بھی تھی؟ نہیں، پولیس اس میں نہیں تھی. ود آؤٹ پولیس میں نے یہ ریڈ کیا تھا. پولیس اس میں کیوں نہیں تھی؟ بہت اچھا سوال ہے، میں آپ کو بتاؤں گی اس کا جواب. جب جا کر میں نے دیکھا اور ریکی شکی کی ہوئی تھی، پوری فیلڈنگ شیلڈنگ کی ہوئی تھی، تو بچے نیچے سپارہ پڑھ رہے تھے اور عصر کا ٹائم تھا، اونچی آواز میں. بہت اچھا لگا. میں ایک دم سے اپنی ٹیم کے ساتھ اندر انٹر ہوئی ریڈ کے سٹائل میں جیسے ہوتا ہے. تو 2 مولوی بیٹھے بچوں کو سپارہ پڑھا رہے تھے اور آئی تھنک سو کوئی 60 سے 70 بچے اس ٹائم وہاں پر موجود تھے جو سپارہ پڑھ رہے ہیں بلند آواز میں، جس میں کوئی 10 سال کا بچہ بھی ہے اور 18 سال کا لڑکا بھی ہے. 17 سے 18 سال کے 2 لڑکے ایسے تھے جن کو میرے پر بہت اعتراض تھا کہ میں اندر کیوں آ گئی، خاتون ہوتے ہوئے مسجد میں کیوں آ گئی. میں نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا کیونکہ وہ مسجد ہے اور مسجد کا احترام بہت ضروری ہے. بالکل. صرف اس نیت سے لیا تھا، کسی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا اور نہ مولویوں سے ڈر کے لیا. اس لیے لیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اس انداز میں انٹر ہونا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے. انٹر ہو گئی جی، پروگرام کیا. اس پروگرام میں کیا کچھ ہوا وہ تو میں بتاؤں گی تو بہت ٹائم آپ کا جو ہے لے لیا جائے گا. لیکن اس دوران مجھے وہاں پر بیسمنٹ میں بند بھی کر دیا. اس دوران لوگوں کو بلا کر وہاں پر دھاوا بھی بولا اور اس دوران وہاں کے بہت سے لوگوں نے اٹھا کر مجھے تکیے بھی مارے کیونکہ وہاں پر تکیے بستر سب موجود تھا. الحمدللہ اللہ کا ساتھ تھا، اللہ کی مدد تھی. ایک خراش بھی نہیں آئی. پروگرام کیا، کمپلیٹ کیا اور الحمدللہ اپنے چینل پر واپس آئے. اچھا یہ اسٹوری تھی کیا؟ یہ بلڈ کیسے ہوئی، کیسے یہ باہر آئی، میڈیا پر آئی، آپ تک پہنچی؟ اسٹوری یہ تھی جی، ایک مولوی صاحب ہیں، ان کی فیملی میں لڑکی کی شادی تھی. انہوں نے کہا جی باہر کہیں مارکی لگاؤں گا، کہیں کچھ کروں گا تو پیسے لگیں گے. میرا مدرسہ، میری مسجد، میں محتمم، تو میں یہاں پہ کیوں نہ کر لوں. پھر انہوں نے وہاں پر مجرا گرلز کو ہائر کیا. وہ آئیں، آ کر انہوں نے ناچ گانا کیا، فحاشی کی. بیسمنٹ کی دیواروں پر آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہیں اور بیچ میں یہ واہیاتی ہو رہی ہے. اچھے طریقے سے جب واہیاتی پوری ہو گئی، وہاں پر موجود لوگ جو تھے، شادی میں جو آئے تھے، مہندی کا فنکشن تھا، انہوں نے ویڈیوز بنائی. اب سب کو تو نہیں پتا تھا اس بات کا کہ یہ ویڈیو نہیں لگانی. ویڈیو اپلوڈ کی سب نے. وہ ویڈیو جب اپلوڈ کی تو وہ ہو گئی وائرل اور وہ وائرل ہوتی ہوتی ایک ویڈیو پہنچ گئی تہمینہ شیخ کے پاس. پھر تہمینہ شیخ نے اس کی تصدیق تو وہ حقیقت پر مبنی تھی. تہمینہ شیخ سے پہلے کیا پولیس تک نہیں پہنچی؟ جی میں بتاتی ہوں، پولیس تک بھی وہ ویڈیو پہنچی. پولیس نے ایک FIR بھی اس پر کاٹی. FIR کیا کاٹی؟ کہ غلط کام ہو رہا ہے. یہ FIR نہیں کاٹی کہ مسجد کے اندر کرائم آف اکرنس کسے کہتے ہیں، کرائم سین کسے کہتے ہیں. اللہ نہ کرے فار ایگزامپل اس ٹیبل پر کوئی کرائم ہو رہا ہے تو کرائم کی زبان میں سے کہتے ہیں کرائم سین. آپ جب کرائم سین کو چھپا لیتے ہیں نا تو آپ آدھے کیس کو چینج کر دیتے ہیں اور جب آپ آدھے کیس کو چینج کر دیتے ہیں تو پھر اس کے مطابق آپ پر دفعہ لگتی ہے. اب یہ لکھا گیا تھا کہ جی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، یہ نہیں لکھا کہ مسجد کے اندر پھیلائی جا رہی ہے. غلط پرچہ کاٹا گیا، بچایا گیا، تحفظ دیا گیا مولوی کو. اس لیے میں پولیس کو ساتھ نہیں لے کر گئی تھی اور پولیس تک یہ ویڈیو ضرور پہنچی تھی. جیسے مجھ تک پہنچی ایسے پولیس تک بھی پہنچی ہوگی. تو پولیس کو چاہیے تھا کہ پراپر پرچہ کاٹتے. اب یہ بات اس طرح سے ہے کہ ایک بندہ ایک بندے کو قتل کر کے آ جائے اور پولیس والے کہیں نہیں اس نے تو صرف کوشش کی تھی، اس نے قتل نہیں کیا. یہ وہ قصہ ہے. اچھا اگر مسجد کے پاس کوئی گھر ہو اور وہاں پر کوئی فنکشن ہو نا تو بندہ تب بھی حیا کرتا ہے کہ گانے نہ لگائے، DJ نہ لگائے. وہاں پر یہ سب ہو رہا تھا. وہاں پر یہ سب ہو رہا تھا. میں نے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کہی کہ ہم جب قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں نا، ہم سب گناہ گار ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، تو ہمیں تھوڑی سی حیا آ جاتی ہے یار مر کے ادھر آنا ہے، آج نہیں تو کل. جب مسجد ہوتی ہے تو ہم پھر سے حیا کرتے ہیں، آنکھیں جھکاتے ہیں. لوگوں کا مجھے نہیں پتا، مجھے تو بہت شرم آتی ہے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں. اب اور بھی مجھ سے اچھے لوگ موجود ہیں معاشرے میں، بڑے نیک پاک لوگ موجود ہیں. مطلب آپ شرم اس لیے آتی ہے کہ آپ مولوی تھے،
آپ محتمم تھے, آپ کو تو سوچنا چاہیے تھا. اور آپ نے مسجد کے اندر ایک ناپاک عورتیں کیسے بلا لیں؟ اب میری اس ناپاک پر بڑے لوگوں کو اعتراض ہوگا, ناپاک عورت کیوں کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زنا صرف ایک نہیں ہوتا, زنا آنکھوں کا ہوتا ہے, ہونٹوں کا ہوتا ہے, ناک کا ہوتا ہے, رائٹ؟ اب جو جسم مٹکا کے لوگوں کو دکھا رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ غلط کام کر رہی ہے نا. دیکھنے والے بڑے خوش ہو کے تالیاں بجا رہے ہیں, تماشبین جتنے بھی تھے وہاں پر, تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ غلط کام ہی ہو رہا ہے نا. مولوی صاحب سے آپ کی بات ہوئی؟ نہیں, مولوی صاحب سے میری بات نہیں ہوئی. مولوی صاحب فوراً سے سائٹ پہ کر دیے گئے تھے اس وقوع کے بعد. مجھے ہوم ورک کرتے ظاہرہ کو 1-2 دن چاہیے تھے, اور سائٹ پر ہو کر مولوی صاحب دھمکیاں شمکیاں بھی لگاتے رہے مجھے. تو میں نے کہا جی آپ اپنا زور لگائیں, میں اپنا زور لگاتی ہوں, میرا زور اللہ تعالیٰ ہے. اور جب آپ مسجد میں گئی وہاں پر لوگوں سے کیا بات ہوئی؟ وہاں پر جی ایک مولوی تھے, ان سے میں نے پوچھا آپ کو کس نے ہائر کیا, یہاں پر کس نے رکھا؟ انہوں نے کہا جی فلانے مولوی نے رکھا. یہ وہی مولوی ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کتنے ہدیہ پر رکھا, یا ہم یہ کہیں کہ کتنی آپ کو معاوضہ کتنا دیا جاتا؟ ان کا 18,000 روپیہ. میں نے کہا کب سے ہو؟ کہتا 4 مہینے سے. میں نے کہا کس نے رکھا؟ اس بات کا جواب انہوں نے گول مول کر دیا, رکھا اصل میں اسی مولوی نے تھا. ایک بچہ ہے, میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ بچہ, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا. وہ جس دن مجرا ہو رہا تھا نا, وہ مولوی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, سر پہ ٹوپی لی ہوئی ہے, 17-18 سال کا بچہ ہے, قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے, حافظ ہے. وہ بچہ مجھے آ کے کہتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا بالکل آتی ہے, بتاؤ میں نے کیا کیا ہے. اگر تو بات شرم والی ہے تو بھائی میں معافی مانگوں گی ہاتھ جوڑ کے, بات سیدھی سی ہے. کہتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو اچھال رہی ہیں. میں نے کہا میں اچھال رہی ہوں؟ کہتا ہاں. میں نے کہا یہ تو اچھل چکا ہے, یہ ویڈیوز تو وائرل ہو چکی ہیں, تو میں کیسے اچھال رہی ہوں؟ آپ بس چھوڑ دیں نا, آپ کیوں کر رہی ہیں اس پہ پروگرام؟ آپ ایسے کریں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. بیٹا جو ہونا ہے نا وہ تو ہونا ہے, پھر آپ کر دو. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. میں کبھی آگے سے اس طرح سے نہیں لڑتی کہ میں یہ کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی. انسان کے بس میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ شو اپلوڈ ہونے کے بعد, ٹی وی پر آنے کے بعد یس, آپ پر تنقید ہوئی؟ نہیں ہوئی الحمدللہ. مجھے امید تو یہ تھی, آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے میں عوام کا تھینکس کروں گی, مجھے امید تو یہ تھی کہ مرد حضرات یہ کہیں گے کہ یہ لڑکی ہو کے مسجد میں کیوں گئی, یہ لڑکی ہو کے مدرسے میں داخل کیوں ہوئی. لیکن الحمدللہ مجھے اتنی اپریسیشن عوام سے ملی ہے, مجھے اتنی اپریسیشن ملی ہے کہ میں 11 سال کا کریئر ایک طرف رکھتی ہوں اور میں اس پروگرام کو ایک طرف رکھتی ہوں. تو میں یہ کہوں گی کہ مجھے اس پروگرام کو کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اندر اطمینان دیا ہے وہ 11 سال میں نہیں ملا. اچھا, ہم اکثر سوچتے ہیں جو گینگسٹرز ہوتے ہیں, کرمنلز ہوتے ہیں, کبھی جرم کرتے ہیں, جب وہ مر جاتے ہیں, مرنے کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کے پیچھے جب ان کی میت پڑی ہوتی ہے اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں دیکھ کر؟ اگر میں اپنے پروگرامز کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں تو وہ یہ ہے کہ قاتل جب مرتا ہے نا, چاہے سزائے موت سے یا بری ہونے کے بعد مختلف پروسیجرز اور معاملات کے بعد, تو وہاں پر جنازے میں یا گھر پر کوئی 4-5 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس کو رو رہے ہوتے ہیں دل سے. باقی لوگ یہ کہتے ہیں انہیں فلانے ٹائم بھی قتل کیتا سی, اج بھی کرتا ہے, ہوں انج ہی ہونا سی یہ نال, بس پوری ہو گئی, بتھیری لوکاں نہ کر لئی. کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں. اور بعض اوقات ایک ایکسپیرینس میں آپ سے اپنا شیئر کر لیتی ہوں. میں نے ایک ایسا قاتل دیکھا, جب وہ مر گیا, اس دنیا سے گیا, تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی ایگری نہیں ہے, اس کی قبر کھودنے کے لیے گورکند ایگری نہیں ہے, اور گاؤں والے قبرستان میں قبر کی 2.5 یا 3 فٹ کی شاید جگہ ہوتی ہے, 4 فٹ کی ہوتی ہے ہائٹ کے حساب سے, وہ جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا جی, یہ گجرانوالا کا ایک گاؤں ہے, اس گاؤں کا نام ہے وانڈو. اس گاؤں میں ایک شخص ہے, یہ لڑکا کہتے ہیں, لڑکا ہے کو 25 سے 26 سال کا, جھارا جھارا اس کو پیار سے کہتے ہیں, اور جھارا ہی اس کا نام پڑ گیا. یہ جو جھارا ہے یہ منشیات فروش ہے, منشیات کو استعمال کرتا ہے, آگے اس نے بندے رکھے ہوئے, چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے, لوگ اس سے ڈرتے ہیں. 25 سے 26 سال تک اس کا ID کارڈ نہیں بنا, اور یہ بے شمار مرتبہ جیل گیا اور جیل سے آیا. ہر 2 مہینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آج کوئی گل نہیں ہوئی, کوئی جیل چ پھیرا نہیں لگا میرا. مینس کہ یہ جیل اس طرح جاتا ہے جیسے جا کے چکر لگا کے یہ آ گیا, جیلیوں سے دوست ہیں اس کے, گپ شپ کر کے آ گیا. یہ اس کا لائف سٹائل تھا. جھارا کے گھر کے باہر ایک تھڑا ہے, چھوٹی چھوٹی سی گلیاں ہیں, کسی کی جرت نہیں ہے اس تھڑے کے آگے سے گزر جائیں, ڈائریکٹ گولی مارتا ہے, اور بندے بھی اس نے رکھے ہیں. اب جھارے نے اسی گاؤں کی ایک بچی ایمان فاطمہ 5 سال کی, گھر سے باہر نکلی کھیلنے کی غرض سے, اس کو اٹھا لیا,
منہ پر اس کے یوں ہاتھ رکھا. 5 سال کی بچی 26 سال کا جوان لڑکا, کیا فرق پڑتا ہے, بچی نے کتنا زور لگا لینا تھا, اندر لے گیا. رمضان کا مہینہ ہے, میں اس سے تفصیل سے بتا نہیں سکتی. اس بچی کے ساتھ زیادتی کی, اور دوران زیادتی یا زیادتی کے بعد شاید جب اس پر تشدد ہو رہا تھا تو وہ بچی زمین سے ایڑیاں یوں رگڑ رہی تھی, اپنے آپ کو بچا رہی ہوگی. اس بچی کی ساری ایڑیاں زخمی تھی, نیچے سے گوشت نظر آ رہا تھا اور خون بہہ رہا تھا. مختصراً میں مزید اس سے کیا بتاؤں. قتل کرنے کے بعد زیادتی کی, زیادتی کے بعد قتل کیا. ساتھ والے کمرے میں کچی زمین تھی, مٹی کو تھوڑا سا سائڈ پہ کیا, بچی کی ڈیڈ باڈی کو پھینکا, اوپر مٹی ڈالی اور ختم. اس کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلط کام بھی کیا. بچی کے والدین جب بچی کو تلاش کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں اپنے طور پر, گاؤں میں مسجد میں کہیں نہیں ملی. باپ کو کہا, وہ ڈھونڈتا رہا, گاؤں والے ڈھونڈتے رہے. تو گاؤں والوں نے کہا جھارے کے گھر پر ہوگی یہ بچی, جھارے کے گھر چیک کرو. 2 لوگ, ایک ماموں اور ایک اور شخص, وہ جھارے کے گھر گئے. جھارے کے گھر کے باہر لگا ہوا تھا تالا. اب جھارے کی کرتوت کا تو سارے گجراں والا کو پتا تھا. اچھا, اس طرح کے واقعے پہلے بھی اس نے کیے؟ بے شمار کیے ہیں. وہ کہتے ہیں نا رسی ڈھیلی ہو نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پکڑ میں نہیں آنا. جب رسی ڈھیلی ہے تو ڈھیلی ہے, جب پکڑائی آنی ہے نا تو پھر ایسی آنی ہے. سنیے, اس کے گھر کی دیوار پھلانگی اور اندر داخل ہو گئے تو یہ خوب آئس میں دھت بیٹھا ہوا ہے, نشہ کر کے, شرابیں پڑی ہوئی, آئس ہے, گانے, فضولیات. یہ اور اس کا ایک اور دوست ہے, یہ دونوں پی کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو اس کے گھر پھلانگ کے گئے, انہوں نے کہا باہر سے تالا کیوں لگا؟ تو آنو پتہ ہے پھر اسی پینی چھینی ہوندی ہے, اس وجہ تو تالے وجے نے. کوئی نہیں, تسی کیویں آئے ہو؟ بچی نہیں مل رہی, بچی ڈھونڈنے اے چیک کر لو, تہاڈا اپنا گھر ہے. انہوں نے چیک کیا, بچی نہ ملی, واپس چلے گئے. پھر گلیوں میں ڈھونڈا, پھر نہ بچی ملی. پھر کہا نہیں جھارے کے گھر ہے بچی. پھر گئے, پولیس کو کال کر دیا اور جھارے کے گھر چلے گئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے, چھوٹا سا گھر ہے کچا سا, ایکچولی یہ گھر نہیں ہے, یہ اڈا ہے, رائٹ, جہاں پہ منشیات کا استعمال ہوتا ہے, جہاں پہ لڑکیاں آتی ہیں, اسمگل کی جاتی ہیں, ریٹ طے ہوتے ہیں, بہت ہی فضول جگہ. جب کمرے کے دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو کچی مٹی نرم نرم سی نظر آئی, جیسے آپ کہنے کہ ہم کھوڑی کرتے ہیں نا مٹی کی تو وہ نرم نرم سی ہو جاتی, ویسے. تو کسی ایک شخص کو, سمجھدار کو شک پڑا کہ یہ کیا چکر ہے. نے تھوڑا سا پاؤں سے یوں کر کے کیا تو نیچے بچی کا بازو. اس نے کہا لب گئی بچی, لب گئی, جھارے نو پھڑو. جھارا کہتا ہے نہیں تسی شک کر رہے ہو, میں کئی لے کے آنا وہاں, تسی کئی نہ مٹی چنگے طریقے نہ پٹو, پھر چیک کرو, تہاڈی تسلی ہوئے گی. کیوں کہہ رہا تھا ایسا؟ کئی لینے کے لیے مجھے جانے دیں گے, وہیں سے فرار ہو جاؤں گا. ایکسٹرا شارپ مائنڈیڈ آدمی, کیونکہ آئس پیتا تھا. اچھا, لوگوں نے بچی کی ڈیڈ باڈی نکال لی اور ساتھ اس کو بھی دبوچ لیا. پولیس آ گئی, پولیس کے حوالے کر دیا. بڑا تماشا لگا وہاں پر, بڑا اشتعال پھیلا. لوگ کہتے تھے اس کو ہم نے یہیں قتل کر دینا ہے, ہم نے پولیس کو نہیں دینا. بہت مسئلہ مسائل بنا. ایسے کیسز میں پولیس کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ پولیس کیا کرتی ہے ایسے کیسز میں؟ پولیس کہتی ہے کہ تماشا نہ بنے, ملزم قانون کے مطابق تھانے پہنچ جائے, گرفتاری ڈل جائے, اور جن کے ساتھ اس نے غلط کام کیا ہے ان کی تسلی بھی ہو جائے. پولیس کبھی یہ نہیں چاہتی کہ عوام کے ہاتھوں ملزم مر جائے, کبھی ایسا نہیں ہوگا. یہ تھانے چلا گیا, پولیس اس کو لے گئی, بچی کی ڈیڈ باڈی کی ظاہر ہے بچی کی فیملی کو دے دی گئی, حوالے کر دی گئی. اور پھر آگے جو بات سنیں گے آپ, وہ سن کر مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے, مجھے بہت اچھا لگا جو بات میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جھارے کے ساتھ پھر ہوا کیا. جھارے کے ساتھ یہ ہوا جی, جھارے کی جو ڈیڈ باڈی تھی, ماں تو اس کی آلریڈی سننے میں آیا ہے, ذرائع بتاتے ہیں کہ کرمنل ہے. وہ اس قتل میں کس حد تک شامل ہیں یہ بھی نہیں پتا. وہ اس قتل کو چھپانے میں ضرور شامل تھی چونکہ گھر پر موجود تھی. اب جھارے کی ماں بھی پولیس کی کسٹڈی میں, اور باپ اس کا کوئی سنتا ہی نہیں ہے, نہ ان سے ملتا ہے. جھارا بھی پولیس کی کسٹڈی میں. جھارے کو پولیس والے لے کر جا رہے تھے کسی گھر سے, تو راستے میں جھارے کے 6 ساتھیوں نے پولیس سے جھارے کو چھڑوا لیا, اور چھڑوانے کے گھنٹہ ڈیڑھ کی یہ کشمکش ہوئی. پولیس نے پھر سے گرفتار کر لیا, پولیس نے پھر سے اس کو پکڑا, لیکن اسی دوران جو فائرنگ ہوئی وہ جھارے کو لگیں 2-4 گولیاں, اور جھارا موقع پہ گر گیا. ساتھیوں کی گولیاں لگیں؟ ساتھیوں کی گولیاں لگیں. اور پھر پولیس نے یہ لکھا کہ پولیس مقابلے میں جھارا اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مر گیا. یہ خبر گاؤں والوں کے پاس آ گئی. گاؤں والوں نے پھولوں کی پتیاں, ہار پولیس پر بارشیں کر دیں. پولیس پہ راضی ہو گیا, آپ سمجھدار انسان ہیں, اور عوام بھی بہت سمجھدار ہے. سمجھ گئے. اچھا جی, اب جھارے کا کفن دفن کرنا تھا. ایک سابقہ ناظم ہے وہاں پر جن کا نام ہے رانا خالد. رانا خالد پرویز الہی کے دور میں بڑے اچھے ثابت ہوئے, نون لیگ کے دور میں بڑے اچھے ثابت ہوئے, اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی اچھے ثابت ہوئے.
ان کو کہا کہ یار اس کے کفن دفن کی تیاری کرو. رانا خالد اب گھما رہا ہے فون, جگہ جگہ فون گھما رہا ہے, اسی گاؤں میں وہ رہا ہے, سب کو جانتا ہے. اب رانا خالد نے اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی سے کہا. مولوی کہتا ہے میں نے نہیں پڑھانا جنازہ, میں ایسے گندے بندے کا جنازہ نہیں پڑھا. اس نے کہا میں نا اپنے 2-4 علماء کرام سے مشورہ کر لوں, پھر میں بتاتا ہوں کہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. ہم نے اس نے مشورہ کیا اور بتایا کہ ہم نے نہیں پڑھنا. میرے ذرائع کے مطابق جنازہ نہیں پڑھا. پولیس والے SHO صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنازہ پڑھا تھا کاموکی میں, ہسپتال کے اندر کو 20-25 لوگ موجود تھے. اوکے ڈن, ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ, میری اپنی اسٹیٹمنٹ. اس کے بعد اس کو قبرستان لے کر آئے تو قبرستان والے, وانڈو میں 3 قبرستان ہیں, ایکڑوں پر مشتمل ہے, 2 مسلمانوں کے اور 1 کرسچنس کا. قبرستان لائے تو قبرستان والے کہتے ہیں ہم نے نہیں دفنانے دینا یہاں پہ, یہ گندا آدمی ہے. بہت ترلا کیا سابق ناظم نے, بہت سمجھایا, کہتا ہے نہیں یہاں نہیں دفنانا. مجبور, تماشا, جھگڑا, میت اٹھائی اگلے قبرستان, اگلے کہتے ہیں یہاں بھی نہیں دفنانا. او تھے لاش سٹ دیو کتے کھا لین, کسی نے دفنانے نہیں دیا. جھگڑا, تماشا, بحث, کچھ حاصل نہ ہوا, پھر میت اٹھائی اور تیسرے قبرستان. تیسری جگہ پر جب گئے تو انہوں نے بھی تماشا لگایا, یہاں نہیں دفنانا. بہت منت ترلے سماجت, اور انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, کہیں جگہ نہیں مل رہی, آپ ایسا کریں کہ وہ سامنے کوڑے کا ڈھیر ہے وہاں پہ جا کے دفنا دو, قبروں کے بیچ میں نہیں دفنانا. یہ ایکڑوں پر مشتمل قبرستان ہے علی, اور اس کے اس سائڈ پہ ساری قبریں ہیں جیسے نارمل قبرستان میں ہوتی ہیں, بیچ میں کافی سارا فاصلہ ہے, اور دوسری طرف ایک نالا ہے اور نالے کے ساتھ کوڑا ہے جیسے نارملی ہوتا ہے. وہاں پر جھارے کی قبر کی جگہ الاؤ کی گئی. اب گورکند بلا لیا, گورکند کو کہا یار قبر کھودو, کہتا میں نے نہیں کھودنی. یہ ہوتا ہے قاتل کا انجام, جھارے کا انجام یہ ہوا, جس پر میں کہتی ہوں مجھے خوشی ہوئی, سر عام کہتی ہوں. اور یہ بیک گراؤنڈ بھی سارا ان کا کرمنل ہے, لیکن میں سر عام ہی بولوں گی. اچھا جی, کوڑے کے پاس گورکند جانے کو تیار, یار تمہیں 2 گنا پیسے دیں گے, 3 گنا 4 گنا پیسے, زیادہ پیسے دیں گے, تم قبر کھودو. نہیں کھودنی میں نے قبر. کرین بلوائی رینٹ پر, کرین نے کھڈا کھودا, بیچ میں جھارا پھینکا, اور پھر اس کو دفنایا گیا کوڑے کے اندر. کوڑے کے اندر کہا یہ جاتا ہے جن پراپر قبر بنی ہے, پراپر سارے معاملات ہوئے ہیں. آپ نے میرے پروگرام میں دیکھا ہوگا, عوام نے دیکھا ہوگا کہ کیسی قبر ہے اور کیا پراپر ہوا. بہرحال پھر وہاں پر جھارے کو قبر میں جگہ ملی اور قبر ہو گئی بند. اللہ کا اور اس کا معاملہ شروع, ہم سے آ گیا پردہ. پھر لوگ اس کی قبر پہ جا کے جوتیاں مارتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, لوگ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کو گالیاں دیتے ہیں. وہ خوف دبدبا کہاں گیا؟ 4 دن کی چاندنی, پھر اندھیری رات. اچھا, جھارے کے ساتھ جو کچھ ہوا, ہمارے یہاں جو بڑے چودھری بنے ہوتے ہیں, بدماش بنے ہوتے ہیں, اشتہاری ہوتے ہیں, ان کو یہ سب دیکھ کر کوئی احساس ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا؟ ان کی فیملی کل کو منہ دکھانے لائق نہیں ہوگی. احساس تو اس کو ہوگا نا جس کے اندر احساس زندہ ہوگا. ہر ایک کے اندر احساس تھوڑی ہوتا ہے. کوئی کسی کو گولی مارتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ نہیں سوچتا نا, کیونکہ اندر احساس ہی نہیں ہے, فیلنگز ہی نہیں ہے. انسانیت مر جاتی ہے. اب جس کے اندر انسانیت ہے وہ کرائم نہیں کرتا, جس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ کرائم کرتا ہے. ان کو نہیں کوئی ڈر خوف ہوتا فیملی کے ساتھ کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم فرعون ہیں تو ہم جو چاہیں وہ کریں گے, اس لیے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. اچھا, کل میرے سامنے سے نا ایک نیوز گزری. جی پلیز. پشاور کے اندر واٹس ایپ گروپ سے نکالنے پر ایک بندے نے جو اس گروپ میں تھا ایڈمن کو گولی مار دی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ذرا سی بات پہ قتل کر دینا اتنا آسان ہو گیا علی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بات کوئی بھی نہیں ہوتی, بندہ قتل ہو جاتا ہے. یہ آپ نے جو پشاور کی نیوز کی بات کی, یہ بالکل ٹھیک, آپ نے خبر دیکھی, یقیناً آپ نے اس کی تصدیق بھی کی ہوگی, یہ بالکل ٹھیک ہے. گروپ ایڈمن نے نکال دیا کہ یہ فضول حرکتیں کرتا ہے, گروپ میں نازیبا ویڈیوز کو شیئر کرتا ہے. اور وہ لڑکا جو تھا جس نے قتل کیا, جو اس ٹائم قاتل ہے, ملزم ہے, اس نے قتل اس لیے کیا کہ تم نے مجھے گروپ سے ریموو کیوں کیا. ریموو اس لیے کیا تھا کہ یہ نازیبا ویڈیوز گروپ میں شیئر کرتا تھا, لڑکیاں تھیں, ان کو شرم آتی تھی, برا لگتا تھا, اور وہ اعتراض کرتی تھیں. میں نے قتل ایسی بات پر دیکھا ہے جس میں مونچھوں کو ایک بندے نے تاؤ دیا, وہ کہتا ہے میں نے وہ کھا رہے ہیں ڈز. یہ بھی گجرانوالہ کا واقعہ. ایک قتل میں نے ایسا دیکھا, بندہ گلی سے گزر رہا ہے, وہ اس کو یوں کر کے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, تو میں نے ٹیڑھی کھانا ویکھیا ڈز. ان باتوں پہ قتل ہونے لگ گئے ہیں, تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ہم نے پہلے بھی اپنے ہی پوڈ کاسٹ میں ایک بات کی تھی کہ جو لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں, وہ جھوٹی FIR کرواتی ہیں. رائیونڈ کے اندر ایک مقدمہ ہوا کچھ عورتوں پر جنہوں نے جھوٹی FIR کروائی تھی زیادتی کی.
تو یہ کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟ یہ کیا فائدہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں عورتیں؟ کھل کے بتانا ہے یا ڈھکا چھپا بتانا؟ کھل کے بات کریں. سیدھی بات کرنی ہے. پہلے بھی اسی سوال پر مجھ پر تنقید ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے، اور شاید ابھی ایک مرتبہ پھر ہوگی، لیکن میں بات سیدھی کرتی ہوں. خواتین بہت سی ایسی ہیں جو پروفیشنل ہیں. یہ پروفیشنل وہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے. یہ وہ پروفیشنل خواتین ہیں جو جسم فروشی کرتی ہیں. یہ جھوٹی FIRs کرواتی ہیں آدمیوں پر، اور جھوٹی FIR میں صرف اور صرف دفعہ ایک ہی ہوتی ہے، زنا. میرے ساتھ زبردستی زنا کر لیا، مجھے یہاں لے گیا، وہاں لے گیا، اور یہ کچھ کیا. اس کے بعد اس زنا کو ثابت کرتے کرتے فورینسک رپورٹ آتے، میڈیکل آتے، معاملات ہوتے کو 5-6 مہینے 4 مہینے کہیں نہیں گئے. لیکن جس پہ الزام لگا وہ تو کہیں کا نہ رہا. جس پر الزام لگا ہے وہ 6 مہینے میں اپنی عزت کہاں سے بچائے گا؟ پورے محلے میں، خاندان میں ذلیل ہو گیا. جس نے کیا بھی نہیں ہوتا. شریف لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں، بے شمار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. اب وہ بدنام ہو گیا. اس دوران کیا ہوگا؟ اس دوران ایک ٹیبل ٹاک ہوگی، ایک ریٹ طے ہوگا. اتنے پیسے دوں گا یا اتنے پیسے لے لو، میری جان چھوڑ دو. شریف آدمی کہتا ہے یار لے لو جمع پونجی، میری جان چھوڑو. وہ پیسے مل جاتے ہیں، عورت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. یہ وہ جھوٹی FIRs ہوتی ہیں. حیرانگی مجھے اس بات پر ہے کہ یہ FIR کٹتی کیوں ہیں. ہاں، پولیس کیسے یقین کر لیتی ہے؟ یس، پولیس ایسے یقین کر لیتی ہے کہ پولیس کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جس سے پولیس یہ چیک کرے کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. عورت الزام لگائے گی، بندے پر پرچہ کٹے گا. IG صاحب کہتے ہیں کوئی بھی عورت آپ کے پاس کمپلین لے کر آئے تو فوراً اس کی FIR کاٹیں، تو FIR ہو جاتی ہے. ہم اکثر سنتے ہیں غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا. ایک تو یہ جو یہ قتل کرتے ہیں غیرت کے نام پہ، کیا ان میں خود غیرت ہوتی ہے؟ دوسرا ایک کیس مجھے یاد پڑتا ہے، قندیل بلوچ کا قتل. ایسے کیا حالات بنے تھے کہ قندیل بلوچ کا قتل ہو گیا اور جس نے اس کا قتل کیا، اس کے بھائی نے، اس کو بری بھی کر دیا گیا. غیرت کے نام پر کبھی کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کیا؟ نہیں. کیوں؟ مرد غلط کام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. عورت غلط کام کرتی ہے، کس کے ساتھ کرتی ہے؟ مرد کے ساتھ. تو مرد غلط کام کرے گا تو کس کے ساتھ کرے گا؟ عورت کے. تو پھر مرد کو کیوں نہیں قتل کیا جاتا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کا کانسیپٹ بدل چکا ہے. اچھا، جو ابھی آپ نے ساری بات کی ہے اسے دیکھ کر تو یہ لگتا ہے، یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ ایک سوال بنتا ہے، جیسے مرد اپنی غیرت کو فیل کرتا ہے، کیا عورتیں غیرت کو فیل نہیں کرتی؟ کہ اگر اس کا میاں، اس کا بیٹا اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے، ایسا کبھی جرم کر رہا ہے، جھاڑی کی بھی ماں تھی، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے، ایک 5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی، قتل کیا، تو ماں، بیوی، بہن، بیٹی وہ کیوں نہیں کبھی ایسا کرتی؟ ان کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا. اصل میں ہمارے معاشرے میں غیرت کس کو کہتے ہیں جی؟ غصے کو. غیرت کسے کہتے ہیں؟ بندہ قتل کرنے کو. بڑا غیرت مند آدمی تھا، اس نے تو بندہ ہی مار دیا. نو، غیرت اور عزت بڑے ملتے جلتے لفظ ہیں اور مطلب تقریباً دونوں کا سیم ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ غیرت کے نام پر لڑکیوں کو، خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے. 110% کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ کیا جاتا ہے. عورت ہمیشہ قتل کس بات پہ ہوتی ہے؟ میں باہر گیا تھا، پیچھے سے یہ غلط کام کر رہی تھی، میں نے اس کو پکڑ لیا، قتل کر دیا. میں جی باہر گیا، میرے دوستوں کے ساتھ یہ سیٹ ہو گئی، اس کو قتل کر دیا. اس نے گھر سے باہر یہ معاملہ کیا، اس کو قتل کر دیا. اول تو یہ بات 200% غلط ہے کہ آپ کو غلط کام نہیں کرنا چاہیے تمام عورتوں کے لیے. لیکن کیا کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ لڑکی جو کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے شادی کرنی، نکاح کرنا ہے، اس اظہار پر بھی قتل ہوتی ہیں لڑکیاں، اور بے شمار ہوتی ہیں. میں نے بھی لاسٹ ویک پروگرام کیا، اس نے کہا جی مجھے لڑکا پسند ہے، میں نے شادی کرنی ہے. اچھا، ڈز گولی مار دی، ختم. اب جس نے زندگی گزارنی ہے 30 40 50 سال کی، اس کی مرضی کا شوہر ہوگا تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ یا وہ بہتر ہے کہ جی بھائی کو پسند ہونا چاہیے، لڑکی کو پسند ہے یا نہیں ہے؟ یہ پرابلم ہے. غیرت کے نام پر لڑکیوں کو قتل کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، کرمنلز اتنے تیز ہیں، اتنے تیز ہیں. لڑکی قتل ہوتی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی بھی ہے، باپ مدعی بنتا ہے، بھائی قاتل ہے. باپ کچھ عرصے کے بعد بیٹے کو معاف کر دے گا، لڑکی تو گئی دنیا سے. باپ نے معاف کر دیا، قاتل بار، قصہ ختم. کرمنلز بڑے تیز ہو گئے ہیں. کرمنلز کو پتہ ہے کہ قتل کون کرے گا، بیک اپ کون کرے گا، کیسے معاملے کو ہینڈل کرنا ہے. لوگ باہر آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک مزے کی بات اور اچھی بات یہ لگی کہ غیرت کے نام پر قتل کرنے کے حوالے سے جو قانون تھا اس میں بہتری کی گئی. وہ یہ تھی کہ اگر فیملی والے معاف بھی کر دیں، مدعی معاف بھی کر دے، تو بھی سزا ہوگی.
یہ کہتے ہیں قانون 25 سال کی سزا ہوگی. یس یہ قانون تو ضرور بنا. امپلیمنٹ ہوا اس پر؟ نہیں ہوا. اگر آپ میرے سے میرا ذاتی تجربہ پوچھیں کرائم کا جو میں نے کور کیا, وہاں پہ تو مجھے ایک کیس میں ایسا نظر نہیں آیا کہ باپ نے معاف کر دیا تو پھر بھی سزا ہوئی ہے. نہیں ہوتی. بہت کم ایسے کیسز ہیں. شاید اب آپ یہ دیکھیں نا 100 میں سے اگر 10% اس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو وہ امپلیمنٹ تو نہیں ہے نا. امپلیمنٹ تو ہونا چاہیے 80-90%. ایسے ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. غیرت کے نام پر لڑکیوں کو قتل کرتے ہیں, بے شمار کو کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اس پر, اور پھر مونچھوں کو تاؤ دے کے باہر آتے ہیں جیل سے. انج کتا سی آ گئے ہیں باہر. میں نے دیکھا ہے نا آنکھوں سے, میں اس لیے ایسی بات آپ کو کھل کے بتا رہی ہوں. اور یہ کچھ ہوتا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے, کوئی نہیں روکتا, کوئی نہیں ٹوکتا اس پر. آپ کے سامنے ہے, میں نے ٹوبا کا واقعہ نہیں کیا تھا جہاں پر لڑکی جو تھی اس کی ماں فوت ہو گئی تھی اور لڑکا توبہ استغفار بڑا ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی جس میں بھائی اپنی بہن کے ساتھ غلط کام کرتا تھا, بہن منع کرتی تھی, بھائی کہتا تھا تمہاری جرت تو مجھے انکار کرو. یہ بات اس نے کسی کو بتا دی, باپ کو بھی پتہ چل گئی. اب باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے تھا؟ بیٹے کو مارتا, ٹانگ دیتا اس کو, بیٹی مروا دی. اس بھائی نے بہن کو گلا دبا کر منہ پر تکیہ رکھ کے قتل کیا, باپ سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, اور ویڈیو بھی بن رہی تھی. آپ کو یاد آ گیا یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ اس معاشرے کے حالات ہیں. تو کون سی غیرتیں اور کون سی شرمیں؟ شرم کا مطلب ہی نہیں پتا کسی کو, شرم کہتے کسے ہیں؟ یہ اگلے بندے کے گھر میں گھس کے سارے معاملات کر کے واپس آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم بہت غیرت مند ہیں. کیسے غیرت مند ہیں بھائی آپ؟ دین تو اجازت نہیں دیتا. اپنی چادر چار دیواری میں رہنا چاہیے نا. کچھ حدود و قیود ہیں ہر انسان کے, میرے آپ کے سب کے. ان حدود و قیود میں نہیں رہنا. اگلے کی لڑکی نکال کے لے آنی ہے, کہنا جی غیرت ہی بڑی ہے. یہ کیسی غیرت ہے؟ ہم زیادہ تر کیسز دیکھتے ہیں جس میں قتل ہوا, قاتل نے لاش کو یا تو چھپا دیا یا وہ بھاگ گیا. یہ کتنے % ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں لاش کو چھپا دیتے ہیں؟ اور کیا کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا سوچتے ہیں؟ کیا قاتل چلاک ہوتے ہیں اتنے؟ ان کے پاس پلان ہوتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ IT ڈپارٹمنٹ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کا اب ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں کام ہو رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جتنا کام ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا. یہ جو آپ نے پرسنٹیج پوچھی ہے نا میرے سے, یہ کام ہے IT ڈپارٹمنٹ کا کہ وہ دیکھیں کہ پنجاب میں کتنے کیسز رپورٹ ہوئے مرڈر کے اور کتنوں میں کتنے ایکیوزڈ اریسٹ ہوئے اور کیا معاملہ بنا. ایگزیکٹلی پرسنٹیج تو نہیں بتا پاؤں گی لیکن رفلی آپ کو آئیڈیا میں دے دیتی ہوں. ہر وہ شخص جو نشہ کرتا ہے, جو آئس پیتا ہے, وہ کسی بھی قسم کی ڈرگز لیتا ہے, اس کی عقل ہو جاتی ہے بند. اچھا, وہ اپنے سینسز میں نہیں رہتا. وہ کیا کرتا ہے جب تک وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے, ہاں میں کیتا ہے, کر لو جو کرنا ہے, میرا کھڑا ہوا ہے. میں نے نواں کوچ میں ایک کیس کیا لاہور میں, لڑکے نے آئس پی ہوئی ہے, دبا کے ساری رات پیتا رہا ہوگا, آنکھیں سوجی ہوئی, برا حال ہے. میں اس کا پروگرام کرنے چلے گئی. میں نے جا کے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے کی کیتا ہے, میں قتل ہی تو کیتا ہے. میں نے کہا کتنے؟ وہ 4 ہی کیتے نے. میں اس کا منہ دیکھ رہی ہوں, SP کھڑا ہوا ہے, پولیس کھڑی ہوئی ہے, تھانہ پورا نفری کھڑی, بولتا کیسے ہاں کیتا ہے, 4 ہی تے کیتے نے, پیچھے ہو جاؤ تانوں بھی مار دیاں گا. میں اس کا منہ دیکھ رہی ہوں, کیا بول رہا ہے مجھے؟ ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے اس کو, خون و خون ہے, سر پہ اس کے پٹی باندھی ہوئی ہے. اب وہ قصہ کیا تھا؟ وہ قصہ یہ تھا کہ وہ آئس کے نشے میں تھا, سینسز میں نہیں تھا. تو اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں جس میں یہ نشہ کر کے بندے کو قتل کر دیتے ہیں. اتنی دیر تو دماغ کام نہیں کرتا جتنی دیر نشہ ہوتا ہے. کہتے ہیں جی ہاں ہم نے کیا تو کیا ہے, کر لو جو کرنا ہے. ایک وہ کیٹیگری ہے جن کے پاس انے وا پیسہ ہے, بے شمار پیسہ بھی ہے, تعلقات بھی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں کیا ہے ہم نے, اسی فیس کریں گے, عدالت اسی فیس کریں گے پیسے کے زر پہ. ایک وہ قاتل ہوتا ہے جو اپنی طرف سے تو قتل کر کے خوب چھپاتا ہے, لیکن آپ نے کرائم کی دنیا کا لفظ سنا ہے, قتل کبھی نہیں چھپتا. جملہ سنا ہے آپ نے؟ بالکل. علی, میں نے CIA کوتوالی, CIA غازی آباد, یہ 2 CIA لاہور کے, میں نے ایسے ایسے کیسز کور کیے ہیں جس میں قاتل جب قتل کیا تھا اس ٹائم تھا 20 سال کا, اور جب 50 سال کا ہوا پولیس نے پکڑ لیا. بال سفید آ گئے ہیں, علاقہ غیر میں رہتا رہا, حلیہ بدلتا رہا, لیکن پکڑا گیا. تو قتل نہیں چھپتا. آپ مٹی میں دبا دیں, آپ نہر میں پھینک دیں, آپ کہیں پھینک دیں, قتل نہیں چھپتا. ہاں کوئی بیک اپ کرنے والا ہو, کوئی کیس لڑنے والا بندہ ہو, بندی ہو جو کھڑا رہے, قتل نہیں چھپتا. قتل اوپن ہو کے رہتا ہے. اچھا, آپ پورے پنجاب میں شو کرتی ہیں اپنا, سب سے زیادہ کیا کرائم ہوتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو کرائم سب سے زیادہ ہوتا ہے
وہ غصے کی بنا پر ہوتا ہے اور وہ مرڈر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے مرڈر کے لیے پولیس میں ایک الگ سے پوری ٹائپ بنائی گئی ہے جسے کہتے ہیں ہومیسائڈ ڈپارٹمنٹ. ہومیسائڈ میں کیا ہوتا ہے؟ صرف قتل کے کیسز دیکھے جاتے ہیں. قتل کا کیس اس آفیسر کو دیتے ہیں جو منجا کھلاڑی ہوتا ہے. منجا کھلاڑی کسے کہتے ہیں؟ کرائم فائٹر کو. چلے کرائم فائٹر کہہ لیتے ہیں ہم. اس کو کہتے ہیں یہ قتل کی تفتیش کرے گا کیونکہ اس کو آئیڈیا ہوتا ہے. عام جو آفیسر ہوتا ہے آئیڈیا اس کو بھی ہوتا ہے, وردی اس نے بھی پہنی, ایکسپیرینس ہے, لیکن جو قتل کی تفتیش کرتا ہے نا وہ ذرا ہٹ کے ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں یہ لوگ یہ قتل کی تفتیش کرے گا. تو قتل کے کیسز بے شمار ہیں. اب قتل کی وجوہات پیسہ ہو سکتا ہے, لڑکی ہو سکتی ہے, عورت ہو سکتی ہے, منشیات ہو سکتی ہے, غصہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, میں اکثر نا جب آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں, آپ جس دبنگ انداز میں کرمنل سے بات کرتی ہیں, ملزمان سے بات کرتی ہیں, لوگ تو یہ اکثر سوچتے بھی ہیں, مجھے بھی ایک دو لوگوں نے کہا مجھے لوگوں نے کہا کہ تہمینہ شیخ جو ہے وہ بڑا بدتمیزی سے بولتی ہے. آپ کو اس طرح کا آتا ہے فیڈ بیک, یا کسی کرمنل نے آپ کو کہا ہو کہ یار بدتمیزی کیوں کر رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت اچھا سوال کیا آپ نے, مجھے بہت مزہ آیا اس سوال کو سننے کا. ہمارے معاشرے میں جب آپ کسی کو سیدھی بات کہتے ہیں نا تو آپ کو لوگ کہہ دیتے ہیں تمیز نہیں ہے, ایسے کیوں بولا. مجھے ایسا کہا جاتا ہے کہ میں بہت بلنٹلی کویسچن کرتی ہوں. ہاں, میں بلنٹلی کویسچن ضرور کرتی ہوں, یہی میری پہچان ہے. اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی مجھے لوگ کہتے ہیں وڈیاں تفتیشاں جڑیاں نہیں ہوندیاں تہمینہ کر لیندی. یہ ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں ایک دو. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے پولیس اسٹیشن میں ایک ملزم کھڑا ہے جس نے بچی کے ساتھ زیادتی کر دیا ہے, ایک ملزم کھڑا ہے جس نے قتل کر دیا ہے, ایک ملزم کھڑا ہے جس نے کسی کی بہن مار دی ہے, ایک ملزم کھڑا ہے جس نے کسی کی بہن نکال لی ہے. میں اس کو جا کے کیا کہوں, کیسے ہو تم, ٹھیک ہو, کیا حال چال ہے, پانی شانی پیا ہے, بوتل منگاؤں, کیا بولوں میں اس کو؟ میں یہی پوچھوں گی نا تم نے کیا کیا بھائی, یہی پوچھوں گی نا. تو وہ وقت کا تقاضا ہے, میری نوکری کا تقاضا ہے, میں نے اسی انداز میں بات کرنی ہے. اور اس کو کئی لوگ بدتمیزی کہتے ہیں, کئی بلنٹ کہتے ہیں, کئی سمجھدار آپ جیسے ہم جیسے کولیگس جو ہماری فیلڈ کے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی وہ پھر کیا کرے, تھانے میں جا کے مسکرا کے بات کرے کہ کیسے ہو تم, ٹھیک ٹھاک ہو. تو اس لیے مجھے لوگ ایسا کہتے ہیں. لیکن وہ بات آپ کی کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, جو نہیں جانتے پبلکلی یہ کانسیپٹ ہے کہ تہمینہ شیخ بہت لڑاکی, بڑی غصے والی ہے. میں بالکل ایسی نہیں ہوں, آپ کا تو پتہ ہے. آپ نے جلاد کا بھی انٹرویو کیا جی. جلاد جو ہوتا ہے اس پر کیا کیفیت ہوتی ہے, کیسے لوگ ہوتے ہیں, ہم میں سے کوئی الگ لوگ ہوتے ہیں؟ علی, کوئی کیفیت نہیں ہوتی. یہ انٹرویو میں نے کیا تھا جب میں اردو پوائنٹ پر تھی. اردو پوائنٹ میں اپنے ہر انٹرویو میں کہتی ہوں کہ میرا فیملی ہے, آج بھی ہے, تب بھی تھی. میں نے جلاد کا انٹرویو کیا اور وہ انٹرویو ہمارا کوئی ودن 10 to 12 days 48 ملینس کو چلا گیا. جلاد ایک کرسچن ہوتا ہے جس کو آپ لوگوں نے دیکھا, مسیح نام تھا کوئی اس کا, ابھی 3-4 سال, صابر مسیح, 3 سال گزر گئے اس انٹرویو کو. وہ کرسچن ہے, وہ اتنی شراب پیتا ہے کہ نہ اس کو دن کو ہوش ہے نہ اس کو رات کو ہوش ہے. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جب انہوں نے پھانسی دینی ہوتی ہے تو اس سے پہلے بھی انہیں ایک بوتل دی جاتی ہے شراب کی. اس بارے میں نہیں پتا کیونکہ مجھے مسیح نے اس بارے میں بتایا نہیں کچھ. البتہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں مطلب درد نہیں ہوتی, تمہیں ترس نہیں آتا, تم پورے پنجاب کی 3 سٹی ہوتی ہیں اس کی یہ پھانسی دینے والوں کی, جلاد کی, 3 میں سے 2 پر لوگ ہیں اور 1 پر لوگ نہیں ہیں, رائٹ. اب مجھے بتائیے کہ 2 سیٹوں والے پورے پنجاب میں ایٹ اے ٹائم کیسے پھانسی دے دیتے ہیں؟ سوال ہے. اب لوگ کہیں گے چلو جی انویسٹیگیشن شروع. کون دیتا ہے پھر وہاں؟ ویسے تو آج کل آپ سمجھدار ہیں, لیکن جب ہوتی تھی تب کون دیتا تھا؟ آپ سمجھدار ہیں نا, کون دیتا ہے بھائی؟ 2 سیٹیں ہیں, 2 لوگ ہیں, ایک علی بیٹھا ہے, ایک تہمینہ بیٹھی ہے, باقی معاملے کو کون ہینڈل کر رہا ہے؟ کوئی تو کر رہا ہے. تو پھر کون کر رہا ہے؟ اس کا جواب عوام دے گی یا آپ دے دیں؟ ٹھیک ہے جی. صابر مسیح ہر ٹائم شراب کے نشے میں دھوت ہوتا ہے. جب میں نے انٹرویو کیا آپ نے دیکھا کہ ڈیورنگ انٹرویو بھی وہ ٹھیک نہیں ہے, تب بھی تھا, حرکتیں ہیں نا عجیب سی اس کی باڈی لینگویج. تو وہ شراب کے نشے میں دھوتوں کے انٹرویو دیتا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم لوگ یہاں پر پروگرام اس مائک کے آگے کٹ کے یہاں سے اٹھ کے افطاری کریں گے نا, تو وہ لوگ بندہ مار کے کہتے ہیں چلو روٹی لے آؤ, روٹی کھائیے. یہی سوال میرے ذہن میں تھا کہ یار یہ کیسے کر لیتا ہے, ممکن کیسے ہے؟ مطلب اللہ برے وقت سے بچائے, اگر کبھی توبہ استغفار میں سامنے کو بندہ دیکھ لوں بالکل سیریس کنڈیشن میں ہے تو پھر میں وہاں سے جا کے کوئی 1 گھنٹہ تو ضرور ڈسٹرب رہوں گی, رائٹ. لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہمیں نارمل ہوتے ہوئے, ہم دیتے ہیں پھانسی اور آ جاتے ہیں.
میں نے کہا جی اس سے پہلے اس کو کیا کہتے ہو؟ اس سے پہلے اس کو پوچھتے ہیں ہاں 10 آخری خواہش کی ہے, پانی شانی پینا ہے, کدھر ملنا ہے. جو فیملی شیملی ہوتی ہے جس سے ملنا ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کس سے ملنا ہے, پھر ملاقات کراتے ہیں 2 منٹ کی اور پھر پھانسی کے پھٹے پہ چڑھا دیتے ہیں اور بندہ اسی تھلے سٹ دے دیتے آ جائے. یہ پھانسی کی گیم ہے. اچھا, جن کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے, دن آ جاتا ہے, ان پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں؟ انہیں کوئی شرمندگی ہوتی ہے؟ میں نے جیل میں پروگرامز کیے. ایک پروگرام کے دوران ایک ایسے شخص سے میری ملاقات ہوئی جو بائی نیچر کرمنل نہیں تھا, حالات نے اس سے وہ گناہ کروا دیا اور اس سے قتل ہو گیا. اب حالات نے کروایا یا نیچر وائز کرمنل تھا, دس از اندر تھنگ. پرابلم یہ ہے کہ کرائم کر بیٹھا اور اس کو بھگتنا ہے, اس کو سزائے موت تھی. اس کے بال وائٹ تھے, عمر تھی اس کی 30 سال. میں نے کہا اس کے تو بال ہی وائٹ ہیں سارے, یہ لگتا ہے کوئی اچھی خاصی عمر کا ہے. جو میرے ساتھ وہاں کا سٹاف تھا, میں نے ان سے کویشچن کیا, میں نے کہا اس کی کتنی ایج ہے, یہ مجھے کو دیکھنے سے چہرہ کو اتنا عجیب بھی نہیں لگتا نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ قتل کر بیٹھا ہے, اب کیس چلا ہے اور سزائے موت ہو گئی ہے. جس دن سزائے موت کے آرڈرز اس تک پہنچے اور اس کو بتایا کہ بھائی تینوں موت ہو گئی ہے, پھانسی ہونا ہے تو, اس دن رات میں اس کے بال وائٹ ہو گئے. رات میں بال وائٹ ہو گئے ہیں. مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگا. انسان کی اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 1 سیکنڈ کی مار ہے انسان, 1 سیکنڈ کی مار. اور انسان کہتا ہے میرے جتنا پھنے خانی کوئی نہیں. یہ بات ہے. ایک وہ قیدی ہوتے ہیں جو جیل میں جا کے یقین کرو مسلمان ہو جاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ سے توبہ کرتے ہیں, اچھے ہو جاتے ہیں. ایک وہ قیدی ہیں جو جیل میں جا کے یوں ٹانگیں کھول کے لیٹتے ہیں اور ساتھ والے کو کہتے ہیں چل لتاں کٹ میریاں. اگر اس نے کہہ دیا نہیں تو پھر اس کی شامت آتی ہے جیل میں. ایسے بھی لوگ ہیں. تو جیل ہے ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں, معاملات ہیں, چلتا ہے سب کچھ. یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں کہ جیل میں بے شمار ایسے بھی لوگ ہیں, ملزمان ہیں, مجرم ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں, سچ ہے؟ پاکستانی جیلوں کے اندر بے گناہ لوگ ہیں؟ علی, ہمارے ہاں بے گناہ کی ٹرم بڑی لمبی چوڑی ہے. ایسے بھی قیدی ہوتے ہیں جن پہ الزام 20,000 کا ہوتا ہے, جیل کاٹ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اب بہت سے ایسے اللہ کے نیک لوگ جو جا کے ڈیٹیل نکلواتے ہیں قیدی کی اور دیکھتے ہیں اس کے اوپر 20,000 کا الزام ہے اور یہ جیل کاٹ رہا ہے, اس پہ 30 کا, اس پہ 25 کا, وہ پیسے بھرتے ہیں. جب پیسے بھر دیے جاتے ہیں تو پھر ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے. ایسے لوگ بھی جیل میں موجود ہیں جو کسی کرمنل کے ہاتھ چڑھ کے وہ گناہ کیا نہیں ہوتا لیکن اس گناہ کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ بے گناہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا. موجود ہیں ایسے لوگ. پھر سے وہی بات ہے, نہ جج صاحب کے پاس ایسا کوئی آلہ ہے کہ وہ لگائیں اور ان کو پتہ لگ جائے کہ بندہ قاتل ہے کہ نہیں ہے, نہ پولیس کے پاس ایسا آلہ ہے. البتہ پولیس کا اختیار یہ ہے, نوکری یہ ہے کہ اس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. وہ انویسٹیگیشن کلیریفائی کرے, میچور کرے پراپر شفافیت کے ساتھ, تو پھر ہی وہ بتائے گا نا کہ اس بندے نے قتل کیا یا نہیں کیا. اور اگر اس پولیس والے کو کرمنل پارٹی کی جانب سے نوٹ لگیں, پھر وہ کیا لکھے گا, کوشش تو کی تھی لیکن بندہ نہیں مرا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی کچھ ہی ہوگا, بے گناہ جیل میں ہوگا. آپ پولیس والوں کے بھی بے شمار انٹرویوز کرتی ہیں, آپ کا کافی ان سے اچھا بات چیت رہتی ہے. آپ نے ان کے ساتھ؟ بات نہیں ہے, میری کوئی بات چیت نہیں رہتی. پولیس والے آپ کو پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ شاید اس کا جواب مجھ سے زیادہ بہتر پولیس دے سکتی ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اچھا کام کرتا ہے اور میں اس کی آواز کو بلند کرتی ہوں اور لوگوں کو دکھاتی ہوں, تو شاید وہ مجھے اچھے انداز میں یاد کرتے ہوں گے. وہ پولیس والے جن کے خلاف میں نے کام کیا ہوا ہے وہ تو کہتے ہوں گے نا تیری ایسی کی تیسی. پولیس اپنا کام ٹھیک سے کرتی ہے؟ پولیس کو جس طرح سے کام کرنا چاہیے اس طرح سے کام نہیں کرتی. 110% پولیس اپنا کام ٹھیک نہیں کرتی. وجہ اتنے فنڈز نہیں ہیں, اتنے اختیارات نہیں ہیں, اتنی مراد نہیں ہے, نیت بھی کم ہے. ایک تھانے میں اگر 65 لوگوں کی نفری ہے تو وہ 65 لوگ 300 گاؤں کو کیسے کور کریں گے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ گاؤں کے جو تھانے ہوتے ہیں نا, چلے ہم وانڈو کی بات کرتے ہیں, وانڈو پولیس اسٹیشن کا نام ہے. اب اس پولیس اسٹیشن کی جورسڈکشن یعنی حدود میں صرف وانڈو گاؤں نہیں آتا, ایسے بے شمار گاؤں آتے ہیں, اور خالی وانڈو ہی بہت بڑا ہے. تو اس پورے کو 20, 30, 40 لوگ کیسے کور کریں گے؟ پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل. اس لیے کرائم بڑھتا ہے. نفری اتنی ہے, کرائم بڑھ گیا,
اور پھر معاملات ادھر کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں. پھر ظاہر ہے اس نے تھانہ بھی مینیج کرنا ہے, پھر فنڈز بھی نہیں ملنے ہیں, پھر گاڑیوں کو پیٹرول بھی اس نے مینیج کرنے ہیں, تو پھر وہ کیا کرے گا ایس ایچ او؟ اب افسران کہیں گے کہ دیکھو جی کیا کر رہی ہے, کیا بول رہی ہے. حقیقت یہی ہے, وہ کیا کرے گا ایس ایچ او, کیا کرے گا جب آپ اس کو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لیں گے. آپ ایز این اینکر 24 گھنٹے بول سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ کو 24 گھنٹے بولنا پڑے تو 25ویں گھنٹے آپ کیا کریں گے؟ پھٹ پڑیں گے. تو وہ بھی بیچارے پھٹتے ہیں. ساروں کی بات نہیں کر رہی, کچھ لوگ نہ پراپر ڈیوٹی ٹائمنگس ہیں, نہ مراد ہیں, نہ معاملات ہیں, تو وہ کیا کریں, کیسے کرائم کنٹرول کریں. اچھا, اکثر ہم سنتے ہیں یہ تھانہ بکا ہوا ہے, تھانہ بک جاتا ہے. کیا اصل میں تھانے بکتے ہیں؟ تھانہ بکنا کہتے ہیں ایگزیکٹلی ورڈ کو کہنا. لاہور کا ایک بہت بڑا تھانہ ہے. کچھ لوگ مجھے ایسا کہتے ہیں کہ اس تھانے کا ریٹ 30 لاکھ ہے. ادھر ایس ایچ او لگنا ہونا تو کہتے ہیں جی 3 لاکھ روپیہ لگے گا. کس بات کا؟ کہ اس تھانے میں ایس ایچ او لگنا ہے. کیوں؟ منشیات ادھر بکتی ہے, قاتل ادھر رہتے ہیں, ایسے کیسز ان کے پاس آئیں گے. وہ ایسے کیسز میں قاتلوں کو, کریمنلز کو ریلیکسمنٹ دیں گے, پھر پیسے لیں گے, پھر وہ 30 کا 60 بنائیں گے اور 60 کا 90 بنائیں گے. یہ پروسیجر ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں, میں نے آنکھوں سے نہ دیکھا نہ سنا. کہیں گے کس کو؟ افسر کو ہی کہیں گے نا جو ایس ایچ او لگاتا ہے. اب افسر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے افسر راشی ہے یا ایماندار ہے. فیصل کامران صاحب اس ٹائم ڈی آئی جی لاہور ہیں. ایک ایماندار آفیسر جسے کہتے ہیں نا, وہ شخص وہ ہے. میں نے کبھی کسی پولیس والے کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی میں ان کی کرتی ہوں. کیوں؟ یہ سرگودا میں ڈی پی او تھے, میں نے بہت سا کام کیا, مختلف جگہوں پر تعیناتی رہی, میں نے کام کیا. یقین مانے, آپ میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے, یہ لاہور میں تعینات ہوئے ایز اے ڈی آئی جی. میں نے ایک پروگرام کیا ہے. کتنے ماہ میں؟ مختلف ماہ میں, بہت سے ماہ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میجورٹی میری کوشش ہوتی ہے اس کیس پر کام کیا جائے جس پر کسی نے نہیں کیا. لیکن اب افسر اگر ایماندار لگ گیا ہے نا تو آپ کے سارے تھانے کافی حد تک اچھا کام کریں گے. اگر افسر لگ گیا ایسا ویسا تو پھر تھانوں کی تو بلے بلے ہو جاتی ہے. اگر اوپر والی پوزیشن پہ ہیڈ کے طور پہ کوئی اچھا پولیس آفسر ہے, اس کے ہوتے ہوئے کیا ہوگا؟ اور اگر کوئی برا پولیس آفسر ہے, اس کے ہوتے ہوئے شہر میں کیا ہوگا؟ برے شخص کے ہوتے ہوئے شہر میں کوحرام برپا ہوگا, اور اچھے شخص کے ہوتے ہوئے شہر میں برپا کوحرام تھام لیا جائے گا. لاہور میں 86 پولیس اسٹیشنز ہیں. ان 86 پولیس اسٹیشن کی ڈیلی کی کارکردگی کیا ایک ڈی آئی جی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. ایک ایس ایس پی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. اب ان کے لیے کیا بنا دیے گئے؟ مختلف ایس پیز. ایک ایس پی کے انڈر کو 5-6 تھانے 7 تھانے آ جاتے ہیں, پھر ڈی ایس پی آ جاتا ہے, پھر ایس ایچ او آ جاتا ہے. اب ایک ایک رپورٹ اچھے افسر تک نہیں پہنچتی, نہ برے افسر تک پہنچتی ہے, تو نیچے کھچڑی پکی جاتی ہے, نیچے حلوے کھائی جاتے ہیں, پکائی جاتے ہیں, کھائی جاتے ہیں. اچھا, یہاں پر تو اب ایک ٹرینڈ بھی بن گیا نا کہ جس کی ویڈیو سامنے آئے گی وہ کیس حل ہو جائے گا, اس پر ایکشن ہو جائے گا, وہ تہمینہ شیخ کے پاس پہنچ جائے گا. اچھا, تھینک یو. اس طرح سے ہے کہ ویڈیو کی گیم بڑی پرانی ہے. یہ ویڈیوز تو بیسکلی طور پر جہاں سے ان کا آغاز ہوا تھا نا, وہ سیاست سے ہوا تھا. کہتے ہیں فلانے وزیر کو ٹانگنا ہے, اس کی ویڈیو نکال لو باہر, فلانے کو ایسے کرنا ہے, اس کی ویڈیو نکال لو. لیکن اب ہمارے ہاں ایسا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے, شعور آ گیا ہے کہ کیمرہ نکالو, ویڈیو بناؤ, ویڈیو جو ہے بن جائے گی تو ایویڈنس آ جائے گا, تو ہم سب کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ غلط کام کر رہا ہے. تو ویڈیو بننے پر میں نے کوئی کیس ایسا دیکھا نہیں ہے کہ جس پر ایکشن نہ ہوا ہو. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ویڈیو بن جائے نا تو پھر پتا ہوتا ہے سب کو کہ ادھر ہینگی بینگی اب نہیں چلنی. اچھا, ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز جو تھا وہ رمضان سے کیا تھا. یس. آخری سوال بھی میرا رمضان سے ریلیٹڈ. رمضان کے اندر جو شہر بھر کے اندر ایسے ایسے کام ہوتے ہیں, بروتھل ہاؤسز ہیں, جوا ہو رہا ہے, کیا رمضان میں روک تھام اس پر ہو جاتی ہے؟ پولیس کا کیا ایکشن ہوتا ہے؟ جو لوگ یہ مینیج کرتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ اور جو لوگ جاتے ہیں وہ کیا جانا بند کر دیتے ہیں؟ بہت مشکل سوال ہے, اس کا جواب کیسے دوں کیونکہ اس میں لفظ رمضان استعمال ہوا ہے. علی, بروتھل ہاؤس کیا رمضان اور کیا رمضان کے بغیر فحاشی ہے, غلط کام ہے, نہیں ہونا چاہیے. اب وہی بات ہے کہ اچھا افسر ہے تو روک لے گا, ایس ایچ او اچھا ہے تو بروتھل ہاؤس خالی کرا لے گا, اچھا نہیں ہے تو کہے گا چلن دیو کی کرام ہے. جہاں تک بروتھل ہاؤس کو چلانے والی بی بی جسے نائکا کہتے ہیں, بروتھل ہاؤس کو چلانے والا مرد جسے دلال کہتے ہیں, میں نے ایک ایسا بروتھل ہاؤس دیکھا ہے اسی رمضان میں سیالکوٹ میں, جس کے دروازے پر یہ لکھا ہے رمضان آفر 30% آف.
کیا نہ جواب دوں؟ کریں. کیا جواب دوں بتائیں. میں نے کہا نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں جواب دوں یا نہ دوں. بتائیں کیا کروں. متعلقہ ایس ایچ او کو جب میں نے جا کے چیک کیا آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی, تو وہ ایس ایچ او سر پہ ٹوپی رکھتا ہے پورے رمضان میں. نہ میں تھانے کا نام لوں گی نہ میں جگہ کا لوں گی, کیونکہ ہم یہاں پر اویئرنیس کے لیے کام کریں نا. تو پھر میں نے مزید پتہ کیا ہے ایس ایچ او سر پہ ٹوپی رکھتا ہے, ٹوپیوں والے کام بھی کرتا ہے, نیک کام بھی کرتا ہے. تو مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ تھانے میں موجود حوالات میں موجود ملزمان کو سحری اپنی جیب سے ڈیلی بیسس پہ کراتا ہے. اب حوالات میں کتنے حوالاتی ہوتے ہیں, کسی میں 10, کسی میں 5, کسی میں 20, اور وہاں پہ 20-25 تھے. وہ جیب سے کروا رہا ہے, نیک کام کر رہا ہے. اگر تو کروا رہا ہے تو نیک کام کر رہا ہے. نیک کام کر رہا ہے تو نیک آدمی ہے. نیک آدمی ہے تو بروتھل ہاؤس کیسے چلنے دیتا ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ اس کے علاقے میں یہ کیا ہو رہا ہے, پتہ ہے نا. پھر اب کیا کہوں میں اس بارے میں. 30% آف رمضان آفر ہے, بتائیں کیا کروں. اب ایسی خبر میرے تک آئے گی تو میں جا کے کیا کروں گی؟ چیخ پکار کروں گی, غصہ کروں گی. لوگ کیا کہیں گے, اس کو رمضان میں بھی نہیں سکون. یقین کریں لوگ کہتے ہیں اس کو رمضان میں بھی نہیں سکون. کرائم شوز میں کتنی اینکرز ہیں آپ بتا دیں. گنتی کی 1 یا 2 ہیں. 1 یا 2 ہیں. وہ کیا کریں, وہ یہی کچھ ہی کریں گی نا. لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. ہمارے معاشرے کا نہیں یہ بھی کانسیپٹ ہے. آپ اور میں, ہم دونوں صحافی ہیں. فار ایگزامپل علی اور تہمینہ شیخ کسی جگہ پہ اکٹھے انوائٹ ہیں. ہمیں دیکھنے والا جو مجمع ہوگا, آڈینس ہوگی نا, اس میں کوئی 1000 لوگ لگا لیں. اور 1000 میں سے 300 لوگ ضرور ہوں گے کہیں گے بی بی ہے, اس کو شرم نہیں آتی, اور یہ کیوں آ کے آ جاتی, یہ ہر جگہ ہی آ جاتی ہے. ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے دیکھو عورت ایسی ہوتی ہے جو آواز بلند کرتی ہے, ڈرتی نہیں ہے, کھڑی ہوئی ہے مردوں کے شانہ بشانہ. تو یہ اپنی اپنی تربیت ہے, ہر انسان اپنے مطابق بات کرتا ہے. بروتھل ہاؤس والے کہتے ہیں ہم نے بھی تو عید لگانی ہے تو ہم بھی کریں گے کام, یہ ہماری روزی روٹی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری روزی روٹی ہے. اب کیا کریں, آپ بتائیں کیا کریں. کچھ نہیں کر سکتے. کچھ حل نہیں ہے. صرف حل ہے تو ایک پولیس والوں کے پاس ہے, ہمارے پاس حل نہیں ہے. ہم تو صرف روٹی کماتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں زبان کی, خبر دینے کی. انویسٹیگیٹ تو پولیس نے کرنا ہے. اچھا, آپ پولیس والوں کے پاس جب جاتی ہیں اس طرح کے کیسز پر, جب آپ ان سے بات کرتی ہیں, ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا نکڑا منڈنا ہے میڈم, کوئی اور کیس دیکھ لو. ایک نہیں کہتا, بے شمار نے کہا ہے مجھے. اور پھر یقین کریں میں نے بروتھل ہاؤس اسپیسیفکلی اس کیسز پر کام کرنا ایک عرصہ ہو گیا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتی ہوں میری سلاٹ ضائع کیوں ہو, میں بروتھل ہاؤس کے اسٹنگ آپریشن کو دکھا دیتی ہوں. بروتھل ہاؤس خالی کر لیا, 1 ہفتے بعد دوبارہ جاری ہو جانا ہے. 1 ہفتے بعد دوبارہ کنٹینیو. آپ 1 بند کروائیں گی 10 کھل جائیں گے. 10 کھل جائیں گے, اور کھلے ہوتے ہیں, آلریڈی کھلے ہوتے ہیں. تو کیا کروں, دعا کریں. دعا کرتی ہوں, نیک امید رکھتی ہوں بس. اگر کوئی قاتل سمجھتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی دہشت قائم رہے گی, تو ایک بار وہ گجرانوالہ میں 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا ایک بار انجام ضرور دیکھ لے.